أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. سورۃ الحجر. اس سورت کے مضامین حقیقت قرآن، تعذیب کفار، اثبات رسالت، اثبات توحید اور بعض انعامات علی المطیعین، بعض انعامات علی المطیعین اور سزائے کفار، اور بعض قصص بطور نمونے کے جزا اور سزا میں، بعض قصص بطور نمونے کے جزا اور سزا میں، اثبات قیامت، اثبات قیامت اور تسلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے مضامین اس کے، جو کہ آیات میں آپ کو بیان کر دیے جائیں گے. ان مضامین کو دیکھ کر سابقہ سورت سے اس کا ارتباط بھی ظاہر نظر آتا ہے، کیونکہ سابقہ سورت سورہ ابراہیم میں بھی تقریباً ایسے ہی مضامین تھے. اس سورت کا آغاز فضل قرآن، فضیلت قرآن، اور سابقہ سورت کا اختتام بھی فضیلت اور فضل قرآن سے ہوا تھا، جس سے اس سورت میں اور سابقہ سورت میں ارتباط ظاہر تر ہے. اس سورت کے ابتدا میں فضل قرآن اور سابقہ سورت کے اختتام میں بھی فضل قرآن کا تذکرہ تھا، جس سے اس سورت اور سابقہ سورت میں ارتباط ظاہر تر ہے. یہ تھے اس سورت کے مضامین. اب آگے آیات اسی کے ضمن میں دیکھتے جائیے. الف لام را واللہ اعلم بمرادہ. عمومی طور پر اس کے معنی یہی بتائے جاتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی مطلب اور مراد کو. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. تلک یہ آیتیں تلک یہ آیتیں آیات الکتابی، یہ خبر ہے تلکا کی. آیات الکتابی یہ کامل کتاب کی آیتیں ہیں، یہ کامل کتاب کی آیتیں ہیں. کتاب سے مراد کامل کتاب لوں گا میں قرآن کریم. تلکا آیات الکتاب یہ آیتیں، تلک آیات الکتاب کامل کتاب کی آیتیں ہیں. وقرآن مبین اور واضح قرآن کی آیتیں ہیں. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین یہ آیتیں کامل کتاب کی آیتیں ہیں. وقرآن مبین عطف ہے. وقرآن مبین اور کس کی؟ واضح قرآن کی کتاب پر عطف ہے. وقرآن مبین واضح قرآن کی آیتیں ہیں. دونوں صفتیں تلک آیات کی صفت ہیں، دونوں آیات کی صفتیں ہیں. یعنی یہ آیتیں کامل کتاب میں مذکور ہیں اور یہ آیتیں واضح قرآن کی آیتیں ہیں. ان آیات میں قرآن کریم کی حقیقت کا اس بات ہے، قرآن کریم کی حقیقت کا اس بات ہے جس سے
جس سے واضح ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کی کہ تمام مضامین حق پر مشتمل ہے. یہ آیت ایک آیت یہ اس بات حقیقت قرآن پر مشتمل ہے، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کے تمام مضامین کیا ہے؟ حق ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب یہ سارے مضامین حق پر مشتمل ہیں تو کچھ مضامین ان میں مقصودہ ہے، کچھ مضامین ان میں کیا ہے؟ مقصودہ ہے، جس کو اچھی طرح سے سننا چاہیے اور اس پر یقین کر لینا چاہیے، جس کو اچھی طرح سننا چاہیے اور اس پر یقین کر لینا چاہیے. اسی بات پر آگے آیت بیان ہوئی، میں نے ربط کر دیا آگے آیا سے کہ اب جو کچھ مضامین آ رہے ہیں، جب بات یہ ہو گئی کہ قرآن کریم کی حقیقت ثابت ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ سارے مضامین اس کے حق ہیں. تو ان مضامین میں کچھ مضامین مقصودہ ہیں جس کو اچھی طرح سے سننا چاہیے اور اس پر یقین کر لینا چاہیے. تو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما بار بار ربما بار بار یود الذین کفروا، کافر لوگ تمنا کریں گے بار بار جب عذاب واقع ہوگا قیامت کے دن، جب قیامت کے دن عذاب واقع ہوگا ان کفار کے اوپر، تو یہ کفار بار بار اس وقت بار بار تمنا کریں گے، یودو چاہیں گے، بار بار یہ کفار اس وقت قیامت کے روز جس وقت ان پر عذاب آ پڑے گا اور عذاب وارد ہوگا، یہ تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ وہ دنیا میں مسلمان ہوا کرتے. یہ تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ وہ دنیا میں کیا ہوتے؟ مسلمان ہوتے، تو آج یہ عذاب ان پر نہیں پڑتا. یہ تمنا کریں گے عذاب کو دیکھ کر. سوال یہ کہ بار بار تمنا کیوں کریں گے؟ بار بار تمنا کیوں؟ ایک ہی بار سے پتہ چل جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں، بار بار تمنا اس لیے کریں گے کہ جب نئی شدت عذاب کی واقع ہوگی، ایک عذاب ہٹ کر جب نیا عذاب ایک آنے لگے گا تو اس پر بھی یہ سوچیں گے کہ یہ عذاب کیوں؟ تو معلوم ہوگا کہ اس عذاب کی علت بھی کفر ہے، اس عذاب کی علت بھی کفر ہے. تو پھر وہ یہی تمنا کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہو. یعنی ہر اس قیامت میں ان کفار پر نئے نئے طریقے سے عذاب وارد ہوگا. تو ہر جب نیا طریقہ دیکھیں گے بھئی یہ نیا عذاب آ گیا، یہ کیوں آ رہا ہے، اور جب بتایا جائے گا کہ اس کی علت بھی کیا ہے؟ کفر ہے، تو وہ پھر تمنا کریں گے. یعنی تمنا ان کی بار بار نئے نئے عذاب پر ہوتی رہے گی، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے دنیا میں، یہ عذاب ان پر نہ آتا، یہ عذاب بھی ان پر نہ آتا، یہ عذاب بھی ان پر نہ آتا، یہ عذاب بھی ان پر نہ آتا، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. کیونکہ تمام عذاب کی علت ایک ہی ہوگی اور وہ ہوگی کفر. لیکن چونکہ نیا نیا ہوگا، عذاب کی شدت نئی نئی طریقے سے آئے گی، تو تمنائیں بھی ان کی کیا ہوں گی؟ بار بار ہوں. تو یہ اس لیے بار بار کا لفظ اختیار کیا گیا. ربما بار بار یود الذین کفروا، تمنا کریں گے یہ کافر لوگ لو کانوا مسلمین، کہ ہے کاش کہ وہ دنیا میں کیا ہوتے؟ مسلمان اور اطاعت کرنے والے، اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہوتے، تو یہ مصیبت ہم پر نہ آتی. ابھی باتیں عذاب کی جب کیفیت بیان کی جاتی ہے اور عذاب کو بتایا جاتا ہے، تو جس کے ذریعے سے عذاب بتایا جائے گا، جس پر وحی نازل ہو رہی ہے، آیتیں تو اسی کے ذریعے سے آ رہی ہیں، اور وہ پیغمبر ہیں، امت کے پیغمبر ہیں، اور امت کی تکلیف کا تذکرہ جب وحی میں آ رہا ہوگا تو آپ کو غم کتنا ہوگا؟ اوہو، میں ان کو حقیقت بتاتا ہوں اور یہ مانتے نہیں ہیں. اللہ کی طرف سے اس نہ ماننے پر کیا آ رہا ہے؟ وعید آ رہی ہے، وعید آ رہی ہے. نہ ماننے پر اللہ کی طرف سے وعید آ رہی ہے کہ ان کو آخرت میں ایسے ایسے عذاب ہوں گے کہ اس وقت یہ خواہش کریں گے کہ کاش کے مسلمان ہوتے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس تبلیغ میں اور اس تعلیم دینے میں
جب یہ آیات نازل ہوتی تھی تو آپ غم زدہ ہو جایا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ میری امت سمجھ نہیں رہی ہے اور وعید آ رہی ہے نہ ماننے پر، تو اس غم میں آپ گھٹنے لگتے تھے۔ اللہ رب کریم یہ کیفیت جانتا تھا، یہ کیفیت جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، ذرہم، آپ غم نہ کھائیے، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجیے، ذرہم، چھوڑ دیجیے ان کو ان کی حالت پر، آپ غم نہ کھائے کہ ان پر عذاب آئے گا، آپ غم نہ کھائے، اور یہ ایمان نہیں لا رہے، آپ غم نہ کھائے اس بات پر، ان کو ان کے کفر کی حالت میں ہی کیا کریں، چھوڑ دیجیے، یا کلو، کہ یہ خوب کھائے پیئے، کھاتے رہے دنیا میں، یا کلو، کھاتے رہے، وَيَتَمَتَّعُوا، اور چین اڑائے، کیا کریں، چین کی زندگی بسر کرنے دیں ان کو، کرنے دیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کفار خوب عیش و عشرت میں رہ رہے ہیں تو یہ مطلب اللہ کی رضامندی، اس میں رضامندی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کرنے دو، ان کو کھانے دو، ان کو فَتَمَتَّعُوا، اور ان کو چین سے زندگی گزارنے دو، آپ چھوڑ دیں ان کو، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور ان کو ان کی بےہودہ تمنائیں غفلت میں ڈالے رکھیں گی، آپ اسی حالت پر ان کو چھوڑے رکھیے، عمل تمنا، اور ان کی بےہودہ تمنائیں ان کو یلہی اباب افعال سے ہے، الہاکمت، الہاکمت تکاثر، الہا مانے غفلت میں ڈالنا، الہا یلہی الہاء، یلہیم العمل، ان کی بےہودہ تمنائیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں گی، آپ چھوڑ دیجیے، آپ ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیجیے، فسوف یعلمون، فسوف یعلمون، ان قریب مرنے کے ساتھ ہی یہ جان لیں گے کہ یہ کیا کر کے آ گئے، کیا ان سے غفلت ہو گئی، مرتے کے ساتھ ہی جان لیں گے، فسوف یعلمون۔ ذرہم یاکلوا، چھوڑ دیجیے، آپ ان کے کفر پر ہی چھوڑ دیجیے ان کو، آپ غم نہ کھائیے، یاکلوا، یہ کھاتے رہے، خوب کھائیں، وَيَتَمَتَّعُوا، اور خوب چین اڑائیں، خوب چین اڑائیں، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور ان کو دھوکہ دینے والی تمنائیں اور امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب موت کے ساتھ ہی جان لیں گے۔ اللہ، سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، ہم تو انکار کر رہے ہیں، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، ہوتا ہے نا، بعض لوگ بھی، ہم بھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار گناہ ہے تو کیا ہوا، ہمیں کوئی عذاب تو نہیں آیا، کوئی تکلیف تو نہیں آئی، ابھی میں نے کوئی گناہ کر لیا، اللہ نہ کرے کوئی کروں، اگر کوئی گناہ کر لیا، مسلمان ہے اپنے طور پر سوچے، گناہ کر لیا، محمد گناہ کر لیا، تو ہم سوچتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، میں تو پھر ویسا کہ میں سے چنگا ہوں، میں کیا ہوں، چنگا بھلا ہوں بھائی، میرے کیا مسئلہ ہے، مجھے کچھ ہوا تھوڑی، تو خیر یہ تو مسلمان کبھی سوچ لے، تو اللہ رب کریم کفار یہ سوچتے تھے کہ اتنی بڑی بات ہم کر رہے ہیں، ہم رسالت کا انکار کر رہے ہیں، پیغمبر کو ہم نہیں مان رہے، تو اگر یہ سچ ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، آ جائے نا عذاب، یہ سوچتے تھے۔ اللہ رب کریم نے وہی نازل کی کہ ان کو بتائیے، اس سے پہلے بھی ہم نے جتنی بستیاں ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کی نا، وہ بھی ان کے مقررہ وقت جو نوشتہ تھا، لکھا ہوا تھا، اسی پر آئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے جتنی بستیاں ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کی، وہ ان کے وقت معین نوشتہ پر آئی ہے، بغیر لکھی ہوئی اور مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ عذاب ان پر نہیں آیا۔ یعنی مطلب یہ کہ ہم فوری عذاب نہیں دیتے، ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے عذاب کا، اس وقت کے آ جانے پر ہی عذاب آتا ہے، یہ ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے یہ۔ لہذا اگر فی الحال عذاب نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں
کہ ہم صحیح ہیں اور ہمارے انکار سے ہم پر کوئی تکلیف نہیں آ رہی، بلکہ عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ عذاب کا وقت اللہ کی طرف سے نوشتہ ہے، نوشتہ ایک لکھا ہوا مقرر وقت ہے، وہ اسی وقت آئے گا۔ یہ رول ہے، بس ایک رول ہے بھائی، کیا ہے کیا بیٹا؟ ایک رول ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک اصول اور ایک ضابطہ ہے کہ وہ ایک چیز کو لکھ دیتا ہے تو وہ اسی وقت تک وہ چیز موقوف رہتی ہے، اسی وہ وقت آ جاتا ہے عذاب آ جاتا ہے۔ یہ عادت رہی ہے، تو لہذا عذاب کی تاخیر پر اپنے آپ کو بھلے مانس مت سمجھو اور اپنے آپ کو ایسے بری ذمہ مت سمجھو کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ وما اہلکنا من قریۃ، تمہارا یہ کہنا کہ عذاب نہیں آتا تو سنو، وما اہلکنا من قریۃ، جتنی بھی بستیاں ہم نے کفر کے سبب ہلاک کی، الا ولہا کتاب معلوم، وہ اس وقت ہلاک کی کہ ان کے لیے ایک معین وقت نوشتہ تھا۔ کیا تھا؟ ایک معین وقت نوشتہ تھا، لکھا ہوا وقت مقرر تھا، اس وقت ان پر عذاب آیا، اس سے پہلے نہیں دیا ہم نے عذاب، خواہ وہ کفر میں جتنا آگے بڑھتے رہے۔ ما تسبق من امۃ اجلها وما یستأخرون، اور کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہلاک نہیں ہوتی، وما یستأخرون، اور نہیں پیچھے ہوتی ہے۔ ما تسبق من امہ، کوئی بھی امت نہیں ہوتی پہلے اجلہا، اپنی مدت سے۔ ترجمہ سمجھا ہے؟ ما تسبق، پہلے نہیں ہوتی، من امت، کوئی بھی امت، اجلہا، کس سے؟ اپنی مقررہ مدت سے پہلے نہیں ہوتی۔ تو ترجمے میں نے ہلاکت کا لفظ ڈالا کہ کوئی بھی امت کی ہلاکت اپنے وقت مقررہ سے پہلے نہیں ہوتی، وما یستأخرون، اور نہ ہی پیچھے ہٹتی، یعنی ہر امت کی ہلاکت وقت مقررہ پر آتی۔ تو اللہ کی پناہ، آپ اس سوچ میں کہ اللہ کی پناہ سبق یہ سیکھیں اس سے کہ اللہ کی پناہ کہ ہم اس سوچ میں گناہ کرتے رہے کہ اس گناہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس گناہ سے مجھے کچھ بھی پریشانی نہیں ہوئی، اس گناہ سے کوئی مصیبت میرے پہ نہیں آئی، تو اس بات سے بے فکر ہو کر آپ گناہ کرتے رہیں تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ وقت اگر مقررہ آ گیا اور آپ اپنی کرتوتوں سے اور حرکتوں سے باز نہ آئے تو وہ مقررہ وقت پر عذاب تم پر آ جائے گا، کینسر آ جائے گا، ہیپاٹائٹس آ جائے گا، جناب شوگر آ جائے گی آپ کے اوپر، کوئی بھی ایسی بیماری، کوئی بھی ایسی ہلاکت، کوئی بھی بچوں کا غم، کوئی بھی ایسی تکلیف آپ پہنچے گی، بچوں آپ پہنچے گی، پھر اس وقت تم بولو گے ہائے افسوس یہ کس گناہ کا بدلہ ملا، ہائے افسوس یہ کس گناہ کا بدلہ ملا۔ یہ نہ سوچیے گا، پھر آپ ابھی اسی وقت توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں کہ میں نہیں کروں گا، اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ اللہ کی طرف سے مصیبت جو مقرر ہے وہ آ جائے۔ اپنے آپ کو آزاد مت سے تصور کیجیے گا گناہ کرنے سے، کچھ نہیں ہوتا، آ جاتا ہے وقت، اللہ کی پناہ ہے۔ تو یہی بات اللہ بزرگ و برتر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی امت اپنے وقت مقررہ سے پہلے ہلاک نہیں ہوتی اور نہ ہی پیچھے ہٹتی ہے، وما یستأخرون۔ اب تک جو آیات ہم نے پڑھی اس میں کفار کا حال بد، احوال بد مآل تھا، احوال بد مآل تھا۔ اب آگے آنے والی آیات میں ان کفار کے کچھ اقوال ہیں جو متضمنہ ہے انکار رسالت کو، اور اس پر جواب بھی موجود ہے۔ جو متضمنہ ہے کس کو؟ اقوال جو انکار رسالت کو، تو اس کا جواب بھی مذکور ہے۔ اب دیکھیے کچھ اقوال آ رہے ہیں۔ وقالو، یہ کفار کہتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص الذی نزل علیہ القرآن، جس کے
نزدیک قرآن اس پر نازل کیا جاتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں۔ ترجمہ سنیے گا غور سے۔ وقالو، کہا ان لوگوں نے، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، الذی نزل علیہ الذکر، یہ اپنے طور پر نہیں بلکہ اے وہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے اوپر قرآن نازل کیا جاتا ہے، اے وہ شخص، انک لمجنون، اے شخص سن لے، انک لمجنون، تو دیوانہ پاگل لگتا ہے کہ تو نے بیٹھے بٹھائے ایک نبوت کا دعویٰ کر دیا، نہ کوئی نشانی، نہ کوئی علامت، نہ کوئی ہم نے تیرے اندر ایسی کوئی بشریت کے خلاف کوئی چیز دیکھی، تو ہمارے جیسا آدمی، اور اچانک بیٹھے بیٹھے تجھے کیا سوجا؟ لگتا ہے دیوانہ ہو گیا، دماغ تیرا اڑ گیا، سچ پٹا گیا ہے، دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، انک لمجنون، یہ الیاذ باللہ ایسی باتیں انہوں نے کہنی شروع کی۔ یہ ان باتوں میں نے کیا بتایا، کیا موجود ہے؟ یہ اقوال متضمن ہے کس کو؟ انکار رسالت۔ وقالو، کہنے لگے، یا ایھا الذی، اے وہ شخص جو اپنے طور پر یہ سمجھتا ہے کہ نزل علیہ الذکر، کہ اس پر ذکر کو اتارا جاتا ہے، ذکر سے مراد قرآن کو اتارا جاتا ہے، یہ اپنے طور پر نہیں کہہ رہے، یہ اس کے نزدیک کہہ رہے، اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر قرآن اتارا جاتا ہے، انک لمجنون، یقیناً بے شک بلا شبہ تو دیوانہ اور پاگل لگتا ہے۔ میرا پلیز یار ناخن سے، پلیز یار، پلیز ناخن یار، آپ مسلسل پہلے منٹ سے کھا رہے ہیں، پلیز یار بہت ذرا یار، آپ لوگ بھی دے دیں، ہو تو ناخن کھا لے آپ کے یار۔ ابھی میں آپ کو سب کے ناخن کھلواؤں گا بیٹا، آپ کو کھانے پڑے گا ورنہ میں آپ کو ماروں گا۔ آپ کے تو ختم ہو گئے ہوں گے، ابھی آپ کو میں ناخن کھلواؤں گا، ضرور دیکھنا۔ تھک گیا، میں سوچ رہا کہ نہیں بولوں، بیچ میں میرا سبق خراب ہوتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، لیکن بس بولنا پڑ گیا، یہ کمبخت کبھی نہ کبھی مجھے بلوا دیتا ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، مجنون لگتا ہے، اور مجنون اس لیے لگتا ہے کہ اگر یہ نبی ہے، جیسا کہ دعویٰ کر رہا ہے نبی ہے، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہوں گے، تو کیوں نہیں وہ فرشتے ہمارے پاس لے کے آتا، اور وہ فرشتے آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ پیغمبر ہے، کیا کر رہے ہو، پاگل تو نہیں ہوگا تم لوگ، انکار کر رہے ہو، کیوں نہیں لاتا یہ فرشتے ہمارے پاس؟ اگر یہ سچا ہے تو فرشتے آئیں گے، تو فرشتے ہمارے پاس آ کر کیوں نہیں ہمیں بتا دیتے کہ بھائی یہ سچا نبی ہے، مانو اس کی بات؟ یہ بےہودہ سی بات، علم بالغیب کو ماننا ہی نہیں ہے انہوں نے۔ لو ما تاتینا، کہنے لگے لو ما تاتینا، اگر یہ نبی ہے تو کیوں نہیں لے آتا؟ تاتی کے ساتھ جب با آ جائے تو مانے لے آنا نا، تاتی کے معنی ہوتے ہیں آنے کے، لیکن جب با لگ جائے تو لے آنا۔ لو ما تاتینا بالملائکتی، کیوں نہیں لے آتا یہ ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے تو فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں لے آتے؟ اور وہ فرشتے آ کر ہمیں کہہ دیتے کہ بھائی یہ پکا اور سچا نبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ما ننزل الا بالحق، ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق بات بیان کرنے کے لیے، کرتے، حق کے لیے، حکم نافذ کرنے کے لیے بھیجتے ہم فرشتوں کو۔ اور اگر یہ ہم فرشتے بھیج دیں اور یہ نہ مانے اس وقت بھی، تو پتہ کیا، پھر فرشتے حکم کو نافذ کریں گے، ہلاکت یقینی ہو جائے گی۔ پھر اس وقت مذاق اور استہزاء اور ٹھٹے اڑانے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر انہوں نے فرشتوں کا دعویٰ کیا کہ فرشتے آنے چاہیے، اور فرشتے ہم اسی صورت میں اتارتے ہیں کہ جب وہ حکم لے کے آتے ہیں، اور اس صورت میں انہوں نے بات نہ مانی، تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وما کانوا اذا منذرین، اس وقت ان کو ذرہ بھر بھی مہلت نہیں دی جائے گی، پھر نہیں ملے گی مہلت۔ ابھی تو مل رہا ہے چانس مل رہا ہے، آپ انکار کر رہے ہو رسالت کا، آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے، لیکن جتنی بڑی بات یہ فرشتوں کے آنے کی کر رہے ہیں، اگر وہ فرشتے ہم اول تو اتارتے ہیں حکم نافذ کرنے کے لیے، اس وقت بھی اگر انہوں نے بات نہ مانی، جیسے آج رسول کو نہیں مان رہے، پیغمبر کو نہیں مان رہے، تو پھر بچیں گے نہیں، پھر مہلت نہیں ملتی۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو الا بالحق، مگر کس کے لیے؟ حق بیان کرنے کے لیے، حق۔
اور پھر اس وقت اگر انکار ہوا تو وما کانوا اذا منذرین، بس اس وقت یہ مہلت نہیں دیے جائیں گے، پھر ہلاکت یقینی ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ لوگ قرآن کریم کے نازل ہونے کو من جانب اللہ قرآن کے نازل ہونے کو بھی انکار کرتے تھے، تو خدا نے اس کا بھی جواب دیا، وما نحن الا نحن نزلنا الذکر، یہ قرآن کوئی اور نہیں، ہم اس کو نازل کرتے ہیں، ہم اس کو نازل کرتے ہیں، اور اس کے نزول پر ہم نے دلیل بھی پیش کی ہے، اس کے نزول پر ہم نے دلیل بھی پیش کی ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل، سب سے پہلی دلیل تو یہی ہے کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ قرآن معجز ہے، اور یہ بار بار تمہیں آیتوں میں سمجھایا کہ تم اس کی کوئی مثل لاؤ، اس کی کوئی ایک آیت لاؤ، اس کی کوئی ایک صورت لاؤ، لے کر آؤ کوئی، یہ معجز ہے، اس لیے ہم نے تمہیں اس پر، اس کے اعجاز پر تم سے ہم نے یہ طلب کیا ہے کہ اس جیسی مثل لے کر آؤ۔ ہم وہ نہیں لا سکتے، کیوں نہیں لا سکتے؟ اس لیے کہ یہ قرآن بشر کا نہیں ہے، یہ قرآن مخلوق کا نہیں ہے، یہ قرآن کس کا ہے؟ خالق کا قرآن ہے۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، کیونکہ دلیل ہم نے پیش کی ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ معجز، ہرا دینے والا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، دوسری دلیل باعتبار معال کے، باعتبار مستقبل کے، یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی اور تغییر کر نہیں سکتا۔ جیسا کہ عمومی کتابوں میں لوگ تبدیلی اور تغیرات کرتے رہتے ہیں اور اس میں ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں، لیکن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے اور اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوگا۔ یہ دوسری بڑی دلیل ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی کرنے والا پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور پیغمبر کو تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہو، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، قوموں کے پاس، اقوام کے پاس کوئی رسول بھی ایسا نہیں آیا کہ جس کا مذاق اور ٹھٹا اور ہنسی نہ اڑائی گئی ہو، کوئی بھی رسول ایسا نہیں آیا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول بھی مگر یہ کہ کانوا بہ، چھوڑ دیا میں نے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور تحقیق کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی اگلے لوگوں کی جماعتوں میں، شیعہ، اگلے لوگوں کی جماعتوں میں ہم نے رسول بنا کر بھیجے، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو بھیجا ہے، اگلے لوگوں کی جماعتوں میں ہم نے بھیجا ہے۔ اور وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، کوئی رسول بھی ایسا نہیں ہو سکا، نہیں آیا إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہ انہوں نے اس کا مذاق اور ہنسی اس کی نہ اڑائی ہو، اس کی ہنسی اڑاتے ہیں، ارے تو کیا ہے، ابے آج بھی لوگ ایسے کرتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں بات کرنے شروع کر دیں، ابے کیا ہے تو کیسی باتیں کرتا ہے، کیسی باتیں کرتی ہے، پدی اور چھ پدی کا شوربا، تو ہمارے سامنے بچہ، ہم تیرے باپ اور تو ہمیں سمجھاتا ہے، حالانکہ دیکھتے نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جاتے تو اپنے ابا حضور کو سمجھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی آ جاتی ہے تو اپنے چچاؤں کو سمجھاتے ہیں۔ تو کیا مطلب یہ بچے نے اگر آپ کو دین کی بات سمجھائی تو آپ نے اسے کہا کل کا بچہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہمیں دین سمجھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنی نانی کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنی دادی کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، وہ تو ایسا نہیں کرتے تھے جیسا تو آج بتا رہا ہے۔ جواب تو وہی ہے کہ اگر وہ گمراہ تھے تو کیا ابا آپ بھی گمراہ ہوں گے؟ حق بات کو سمجھیں گے نہیں؟ عجیب بات کرتے ہیں نا، کل کا بچہ بولتے ہیں، ہمیں کل کا بچہ بولتے ہیں۔ ہم ان کو گھروں میں بات سمجھائے تو ہمیں کیا بولتے ہیں؟ بیٹا کل کا بچہ آج ہمارے سر پہ کھڑا ہو گیا، ہمیں دین سمجھا رہا ہے کہ ابا ذرا سیدھے ہاتھ سے دے، الٹے ہاتھ سے نہ دے، ہمیں کوئی چیز سیدھے ہاتھ سے دے، چل لینا ہے لے یار، تو جا۔ غصہ آ گیا ابا، یہ دوست کو غصہ آ گیا، ساتھی کو غصہ آ گیا، بھائی کو غصہ آ گیا، بڑے بھائی کو غصہ آ گیا، بھائی جان یہ الٹے ہاتھ سے نہیں دے، سیدھے ہاتھ سے دے، لیتا ہے لے، چل جا بھائی چل، غلط بات ہے، سمجھاؤ، پھر بھی سمجھاؤ، چلو۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، کوئی رسول بھی ایسا نہیں آیا إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہ جس کا مذاق اور استہزاء نہ اڑایا ہو۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ، اسی طرح کا استہزاء نسلکہ ہم داخل کر دیتے ہیں
فی قلوب المجرمین، ان کفار مکہ کے دلوں میں، مجرم کا ترجمہ کر دیا کفار مکہ کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، ان کی ہدایت سے دوری کی بنا پر، باطل کو اختیار کرنے کی بنا پر۔ اسی طرح کا استہزاء ہم ان کفار مکہ کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو پس کیا ہوگا؟ جب استہزاء ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب ان کے دلوں میں استہزاء پیدا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لا یؤمنون بہ، یہ ایمان لائیں گے ہی نہیں بھائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ ہم نے ڈال دیا استہزاء ان کے دلوں میں، ان کی کم بختیوں کی وجہ سے، ان کی ہدایت سے دوری کی بنا پر، اور ڈٹے اور ضدی رہنے کی بنا پر، اناد کی بنا پر، تو اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور پہلے والوں کا دستور بھی یہی چلا آیا ہے، پہلے والوں کا دستور بھی یہی چلا آیا ہے کہ وہ پیغمبروں کا استہزاء کیا کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے۔ اوہو بڑی بات، ایک آیت دو آیتیں پڑھ دوں اور بڑی بات، یہ لوگ معجزہ مانگتے ہیں، ولو فتح، اپنے مرضی کا معجزہ مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ اپنی مرضی کا معجزہ مانگتے ہیں۔ تو ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، سنیے گا غور سے، ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اگر ہم آسمان کے، ان کے اوپر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں، آسمان کا دروازہ کھول دیں، فظلوا فیہ یعرجون، اور وہ اس میں، اس باب میں، فیہ کا مرجع باب، اس باب میں یہ دن دہاڑے اوپر چلنے لگ جائے، اوپر آنے لگ جائے، یعرجون، اس باب میں یہ چڑھنے لگ جائے، تو پتہ ہے اس کے باوجود، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود کیا کہیں گے؟ یہ کیا کہیں گے؟ لقالوا انما سکرت ابصارنا، ضرور اس معجزے کو بھی دیکھ کر کہیں گے کہ ان کی آنکھوں کو کیا کر دیا گیا تھا؟ مدہوش کر دیا گیا تھا، ان کی آنکھوں کو ہیپاٹائز کر دیا گیا تھا، ہیپاٹائز، اور ان کی آنکھوں کو سکرت ابصارنا، یہ ان کی آنکھوں کو دھوکے میں ڈال دیا گیا تھا۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ یہ تک کہہ دیں گے کہ اس باپ دروازے کو کھلا ہوا دیکھ کر کہہ دیں گے، اوہو لگتا ہے کہ ہمارے پر جادو کر دیا گیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہم دروازے پہ چڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہم آسمان کے دروازے پہ چڑھ رہے ہیں، لگتا ہے ہم پر جادو کر دیا گیا۔ یعنی بجائے ماننے کے، معجزے کو ماننے کے، اپنی آنکھوں کا دھوکہ اور اپنے آنکھوں کی کس پر، اپنے آنکھوں کے مدہوش ہونے پر قیاس کرنے لگیں گے، حتیٰ کہ جادو کہنے لگ جائیں گے، لیکن ایمان نہیں لائیں گے۔ اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے اگر ہم ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ اس دروازے میں کیا کرنے لگے؟ اوپر یعرجون، چلنے لگے، تو کیا کہیں گے؟ لقالوا انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری آنکھوں کو کیا کر دیا گیا تھا؟ مدہوش کر دیا گیا تھا۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ لگتا یہ ہے کہ ہم قوم پر کیا کر دیا گیا ہے؟ اس شخص کی طرف سے جادو کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی ایمان نہ لائے۔